پوری دنیا بھارت سے کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. بھارت کا اقتصادی کلاؤٹ یا اس کی اقتصادی قوت بہت زیادہ ہے اور کوئی بھی ملک اس کے ساتھ تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتا. اگر امریکہ، روس، فرانس اس کو اربوں ڈالر مالیت کے اسلحہ بیچ رہے ہیں تو صرف کشمیر کی خاطر یا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی خاطر وہ اپنے جو اقتصادی مفادات ہیں، مالی مفادات، ان کو کسی صورت بھارت کے پاکستان کے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں جو ہیں وہ ناپاک عزائم ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھارتی عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے بھارتی دہشت گردی سے متعلق ڈوزیئر UN سیکرٹری جنرل کو پیش کر دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان نے بھارتی ریاستی دہشت گردی سامنے لانے کے لیے درست پلیٹ فارم کا استعمال کیا ہے؟ کیا اقوام متحدہ پاکستان کے پیش کردہ ثبوتوں پر کوئی کارروائی کرے گا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب امتیاز گل صاحب. اب یہ جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں، جو ڈوزیئر پیش کیا گیا ہے، نمبر 1 کیا یہ صحیح فورم ہے؟ نمبر 2 اس پر ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھیے، اصل فورم ہے ہی اقوام متحدہ کا اور اسی نوعیت کے دوسرے بین الاقوامی فورم ہے جہاں پہ دوسرے ممالک کے مندوبین آ کے بیٹھتے ہیں. وہاں پہ یہ باضابطہ اور بالواسطہ میٹنگز کے ذریعے ہی ہم کوشش کر سکتے ہیں دنیا کو بھارت کی جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے، یعنی جو ایک ریاستی سربراہی میں جو انہوں نے دہشت گردی کا سلسلہ شروع کیا افغانستان کے راستے، پاکستان میں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، پاکستان کے اندر اس پہ شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا اصل مسئلہ بھارت ہے. بھارت نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور اس کی چونکہ دنیا بھر میں ایک خیر سگالی کا جذبہ اس کے لیے بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں جو بھارت کی کمزوریاں ہیں ان کو بھی بنیاد بنا کے اس کے ذریعے پھر دنیا کو اس کی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ان ثبوتوں سے آگاہ کرنا چاہیے. جیسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ ابھی آئی ہے اور اس میں بھارت کے حوالے سے کافی منفی خیالات کا اور تجزیوں کا اظہار کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے اس نوعیت کی جو معلومات ہیں ان کو بنیاد بنا کے ہمیں اپنا کیس باہر دوسرے ممالک کو پیش کرنا چاہیے. کیا وہ افیکٹو ہوگا؟ کیونکہ ہم ڈوزرز تو پہلے بھی دے چکے ہیں، پہلے بھی بہت سارے فورمز پر ہم یہ بات اٹھا چکے ہیں کہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے بھارت اور کس طریقے سے دہشت گردی کروا رہا ہے پاکستان میں. تو یہ سارے معاملات ہم پہلے بھی اٹھاتے رہے، اب کیا ڈفرینس ہوگا؟ دیکھیے، افیکٹو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بات کی اور ایک دم اس کوئی نتیجہ نکل آئے گا. یہ کوئی ہانڈی تو نہیں بنا رہے ہیں کہ جس میں آپ نے مسالہ ڈالا، گھی ڈالا اور ہانڈی تیار ہو گئی. یہ ایک مسلسل عمل ہے. اس کو ایڈوکیسی کہتے ہیں کہ آپ نے دوسرے ممالک کے ساتھ انگیج کر کے ان سے رفتہ رفتہ اس انداز میں اپنا کیس پیش کرنا ہے کہ وہ واقعتاً کم از کم اس کہانی پہ یقین کرنا چھوڑ دیں جو کہ بھارت نے ان کو اتنے عرصے سے پیش کی ہوئی ہے. اور باقی ایک بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھارت کا اقتصادی کلاؤٹ یا اس کی اقتصادی قوت بہت زیادہ ہے اور کوئی بھی ملک اس کے ساتھ تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتا. اگر امریکہ، روس، فرانس اس کو اربوں ڈالر مالیت کے اسلحہ بیچ رہے ہیں تو صرف کشمیر کی خاطر یا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی خاطر وہ اپنے جو اقتصادی مفادات ہیں، مالی مفادات، ان کو کسی صورت اچھا. تو امتیاز صاحب پھر چلیں، یہ تو ہے کہ انڈیا کا کیونکہ اتنا بڑا سائز ہے، ان کا ٹریڈ ان کے ساتھ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس ٹریڈ کو نہیں متاثر کرنا چاہتے. تو پاکستان کا جہاں پر سائز اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ہندوستان کا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کون سے ایسے کارڈز ہیں ان ہینڈ کہ ہم وہ استعمال کریں اپنی ایڈوکیسی کو بھی اور ڈپلومیسی کو بھی بہتر بنانے کے لیے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں ہمارے پاس فورن منسٹرز بھی نہیں ہوتے تھے، زیادہ دھیان بھی نہیں ہوتا تھا، کلبھوشن کے نام ہم نہیں لیتے تھے، تو وہ ہماری اپنی بھی کچھ کمزوریاں تھیں، ان کو کیسے درست کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے، ہمیں معروضی فروئی معاملات سے نکل جانا چاہیے. وزیر خارجہ تھا یا نہیں تھا، ہوتا بھی تو اس نے کیا کر لینا تھا اگر پوری دنیا بھارت سے کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. ہمارا مسئلہ دراصل ملک کے اندر ہے. اس میں ہمیں ہمارے جو چینی دوست ہیں، خود امریکی صدر شی جن پنگ چینی صدر شی جن پنگ کئی مرتبہ پاکستان کی قیادت پہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ آپ خود کو اقتصادی طور پہ مضبوط کریں، اقتصادی ترقی کریں جس سے اندرونی استحکام آئے گا اور پھر دوسرے ممالک خود بڑھ کے آپ کو آ کے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں بتائیں، ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. خالی پیٹ کے ساتھ، خالی جیب کے ساتھ
کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیں پہلے اندرونی استحکام، سیاسی اور اقتصادی استحکام پہ توجہ دینی ہوگی.